کنٹرول لائن، دونوں میں فرق ہو گیا۔ کنٹرول لائن مطلب یہ ہے، سیز فائر لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنگ بند کر دی، ابھی اس جگہ کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور کنٹرول لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ آپ کے کنٹرول میں، وہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ سب پیپلز پارٹی نے کیا، اور اب جو پیپلز پارٹی کی حکومت کی 3 سال، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو تباہی کے کنارے میں پہنچا دیا، بالکل ختم کر دیا۔ میں اس سلسلے میں پاکستان کے غیور مسلمانوں کو بھی اور کشمیر کے مظلوم لوگوں کو بھی ان سے کہوں گا کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں 3 سالہ عہد حکومت میں ہماری حکومت بار بار یہ کہتی رہی، امریکہ ثالثی کرا دو، اور بھارت کیا کہتا تھا؟ کوئی ثالثی کی ضرورت نہیں، کوئی ثالثی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے تھے شملہ معاہدے کے تحت کسی ثالثی کی ضرورت، جب تک ثالثی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم نہ کہیں، اور ہم کو کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ اسی طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہا، اور ہم امریکہ کی دفاعی دیتے رہے، کبھی انگریز کی دفاعی دیتے رہے، کبھی جان میجر سے کہتے رہے، کبھی فرانس سے کہتے رہے، کبھی برطانیہ سے کہتے رہے۔ یہ برطانیہ، امریکہ، یہ استعماری قوتیں، یہ برطانوی سامراج، انہوں نے مسئلہ کشمیر پیدا کیا ہے۔ اب میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، یہ امریکہ اور برطانیہ، انہی کے سبب تو مسئلہ کشمیر کھڑا ہوا۔ وہ جو کمیشن مقرر کیا گیا تھا، قائد اعظم مرحوم نے ایک کمیشن سے اتفاق کیا، اور وہ کمیشن، اس کو باؤنڈری کمیشن کہتے ہیں، وہ کمیشن مقرر کیے گئے۔ اس باؤنڈری کمیشن کو تقسیم کرنا تھا۔ اس باؤنڈری کمیشن میں انگریز اس کا سربراہ تھا، اور اس میں پاکستان کا مقدمہ قادیانی، انگریزوں کے دلال اور ایجنٹ یہودیوں کی نسل مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے سر ظفر اللہ قادیانی، بدقسمتی سے اس زمانے میں وزیر خارجہ تھے، وہ پیش ہوئے، یعنی وزیر خارجہ مقرر ہونے والے تھے، بہرحال وہ پیش ہوئے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ پاکستان کا مقدمہ ایک قادیانی لڑے، ظاہر ہے قادیانی تو خود انگریز کی پیداوار ہے۔ اس نے تو کہا، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اب پتہ نہیں کس طرح سے انگریز نے اس کو کاشت کیا، اس کی مزید تحقیق اور اس پہ ریسرچ کرنا ہوگا کہ وہ انگریز تو انگلستان میں تھا اور مرزا غلام احمد اور اس کے والدین یہاں تھے، یہ کاشت کس طرح سے ہوئی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں لکھا، میں انگریز کا خود کاشت پودا ہوں۔ ملکہ معظمہ، اے ملکہ معظمہ، خدا تیری بادشاہت کو سلامت رکھے۔ ملکہ معظمہ، ان کی دعا کو اور اس کی نسل مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی نسل چودھری سر محمد ظفر اللہ قادیانی، یہ سب کے سب لوگ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن، یہودی اور عیسائیوں کے ایجنٹ۔ آج بھی مرزائیوں کا سب سے بڑا مرکز دنیا میں اس وقت، قومی اسمبلی میں نے مرزا ناصر کو چیلنج کیا تھا، اسے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا مرکز دنیا میں سب سے بڑا کام کر رہا ہے، میں نے کہا غلط ہے، سب سے بڑا مرکز تمہارا تل ابیب، یہودیوں کے دارالسلطنت میں تل ابیب میں تمہارا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اور وہ ثبوت سارے ان کے سامنے رکھے گئے، اس کو وہ اقرار کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب ثبوت دیے گئے تو اس کو اقرار کرنا پڑا۔ یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ تل ابیب میں مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں، جو عرب فلسطین مسلمان